اس طرح کی جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں اس کے تو بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن بنیادی مقاصد 3 ہوتے ہیں جن کے لیے اس قبیل کی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایصال ثواب مقصود ہوتا ہے، جس کے لیے آپ اور آج میں جمع ہیں۔ مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں اور ان کے لیے اللہ کے حضور التجائیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں مرنے والوں کے 4 حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ بالخصوص ماں باپ جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے حق ختم نہیں ہوتے۔ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی واجب الادا ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا ہے۔ انتقال کے بعد والدین کا اولاد کے ذمے عائد ہونے والا پہلا حق ان پر جنازہ پڑھنا ہے۔ تجہیز و تکفین، تدفین، یہ اس کے زمرے میں آتی ہے۔ خوش نصیب وہ اولاد ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور خوش نصیب وہ والدین ہیں کہ جن کی اولادیں ان کا جنازہ باقاعدہ پڑھ سکتی ہیں۔ ورنہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ملک میں موجود نہیں ہوں گے، کہیں سفر پہ ہوں گے۔ نہیں، وہ موجود تھے، قبرستان میں گئے ہیں، لیکن کھڑے رہے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا۔ کیا اس شخص سے بڑا کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنے حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، اور موجود بھی تھا؟ تو ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا، اور وہ رسماً صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ کا یہ حق ادا نہیں کر پاتے۔ اور اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر کے ان کا یہ حق بھی ادا نہ کر پائے۔ دوسرا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے عائد ہوتا ہے وہ ہے استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا۔ زندگی کے اندر ماں باپ کی خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ آپ ان کے پاؤں دبا سکتے ہیں، انواع و اقسام کے پھل ان کو دے کر کے ان کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی خوشی کے جو بھی سامان ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ ان کے مزاج سے آشنائی کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ یہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب انتقال کر جاتے ہیں تو پھر یہ سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسرا حق ماں باپ کا ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اور مرنے والوں کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوۃ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ہم کسی شخص کو قبر میں دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو۔ کل غریق المتغوص، 2 لفظ بیان فرمائے، ایک تو غرق ہونے والا، ڈوبنے کی کیفیت، اور دوسرا المتغوص، فریاد کرنے والا۔ اس آڑے اور مشکل وقت میں اپنے پسماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، ینتظر دعوتاً، وہ دعا کا انتظار ہوتا ہے، کسی کے میرے لیے ہاتھ اٹھ جائیں اور میرے لیے کوئی دعا کر دے۔